نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جہاد کے لیے نکلے تھے اور آگے دشمن تھے جہاں وہ جا رہے تھے. تو دشمنوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح ان کے دین کے راستے سے ہٹا دیں. تو انہوں نے اپنی عورتوں سے کہا، دشمنوں نے، کافروں نے، کہ بے پردہ ہو کر گلیوں میں تم نکل جاؤ تاکہ ان کی نگاہیں جب تم پر ادھر ادھر اٹھے نا تو جو ان کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے نا وہ ختم ہو جائے گی پھر. تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے کیا کہا جانتے ہو؟ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے. قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی اور یہ اعلان جیسے ہی انہوں نے اس طرح کی قرآن، چونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سپہ سالار تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ تیز آواز میں قرآن کی آیت پڑھی تو سارے جو لشکر تھے، پورے لشکروں نے، لشکر کے جتنے لوگ تھے، انہوں نے اپنی نگاہیں اس طرح نیچے کر لی کہ کسی کی نگاہ کسی غیر عورت پر نہ پڑی. سمجھ ہے؟ یہاں تک کہ لشکر کے لوگ جب لوٹ کر آئے نا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ وہاں کے مکانوں کی بلندی کیسی تھی؟ تو وہاں گئے، فتح کیا تو مکانوں کی بلندی کیسی تھی؟ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ جب ہمارے لشکر کے امیر سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکانے کا ہمیں حکم دیا نا تو ہم نے مکانوں کی اس کی اونچائی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. سبحان اللہ العظیم. یعنی کیسے ایمان والے تھے، ان کے اندر شرم و حیا، پاک دامنی کتنی زیادہ تھی. آج ہم بھی تو کتنے قرآن کی آیتیں سنتے پڑھتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، لیکن ہم نے اپنی نگاہوں کی کیسی حفاظت کی؟ موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل میں بے حیائی، آج تو سبھی کے ہاتھوں میں موبائل ہے. اگر انسان گھر میں چار دیواری میں بیٹھا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت اب کیسے کرے؟ اب تو ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں غلط غلط تصویریں آ رہی ہیں، عریاں لڑکیوں کی تصویریں ہیں، مردوں کی تصویریں آ رہی ہیں، تو فوراً اس کو ہٹانا اور اس کو جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. یہاں دیکھیں کیا ایمان تھا. سامنے لڑکیوں کو ان لوگوں نے، دشمنوں نے، عریاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں خوبصورت خوبصورت عورتوں کو باہر بھیج دیا تاکہ ان کا ایمان خراب ہو جائے. لیکن کیا ایمان تھا. سلام ہو ان کی شرم اور حیا پر. کیسے شرم حیا والے، کیسے پاک دامنی والے تھے. ہاں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پاک دامنی کیسی تھی. ہاں، کتنی پاکیزہ. حضرت مریم کے بارے میں آتا، علیہ السلام کے بارے میں. کون ہے حضرت مریم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. بہت نیک تھی اور ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی نا تو ان کی ماں کے پیٹ میں ہی ان کی ماں ان کے لیے دعا کر رہی تھی جب وہ پیٹ میں تھی کہ اللہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بھی ہے نا میں اسے آپ کے لیے وقف کر دیتی ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے گا. سمجھ رہے؟ تو انہوں نے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن فانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. یعنی حضرت زکریا ان کے خالو تھے نا، حضرت مریم کے خالو تھے اور وہ ان کے کفیل بنے کیونکہ کہتے ہیں حضرت مریم کی ابا کا انتقال ہو چکا تھا تو اب ان کی کفالت کس نے کی؟ حضرت زکریا نے. حضرت مریم جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہتی تھی چونکہ ان کی ماں نے کہا تھا نا کہ میں وقف کرتی ہوں اللہ آپ کے لیے، آپ کے راستے میں. تو اس وقت تو لوگ کیسے ہوتے تھے نا کہ عبادت خانوں میں جا کے رہتے تھے. اب یہ عورت تھی، جب پیدا ہوئی لڑکی کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، حضرت مریم تو لڑکی تھی. تو کہا کہ اب کیا کرے؟ تو ان کے خالو جو تھے وہ بہت نیک تھے نا، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نبی بھی تھے نا، بہت نیک تھے. تو انہوں نے اپنی بھانجی کے لیے یعنی حضرت مریم کے لیے عبادت خانے کے بازو میں ہی ایک کمرہ تیار کروایا تھا کہ وہ اس میں ہی رہے. تو وہ سارا دن حضرت مریم اعتکاف کی حالت میں رہتی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی. اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی رحمت ہوتی تھی نا کہ حضرت مریم کے لیے بے موسم اللہ پھل بھیجتے تھے اور لوگوں کے اندر حضرت مریم کی جو ہے نا عبادت، ان کا تقویٰ، ان کی دھاک جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی تھی. لوگ بہت عزت کرتے تھے حضرت مریم کی. ایک مرتبہ ہوا ہی ہے، قرآن میں آتا ہے، قرآن اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کرتا ہے. ہم دیکھیں قرآن میں سورہ مریم ایک سورہ بھی ہے باقاعدگی کے ساتھ، ہے نا. حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ مریم.
تو اللہ نے باقاعدگی اس کے ساتھ نام بھی رکھا سورہ مریم. کتنی پاکیزہ ہوں گی حضرت مریم. سوچیں کہ قرآن فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ من اہلیہ مکانتا شرقیہ، یعنی انہوں نے غسل کے لیے اپنے مکان کی مشرق سمت کو اپنے لیے مخصوص کیا تھا، وہاں جا کے وہ غسل کرتی تھی. تو مفسرین لکھتے ہیں اس قرآن کی تفسیر میں مکان شرقیہ سے لکھتے ہیں کہ نصارہ نے جو ہے، اہل نصارہ جو تھے، انہوں نے مشرق کو اسی لیے قبلہ بنا لیا تھا نا کہ وہ مشرق کی طرف گئیں. جب وہ مشرق کی طرف گئی نا تو کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے اپنے ارد گرد ایک چادر تان لیا تاکہ تنہائی ہو جائے اور غسل کر سکے. تو انہوں نے مشرق کی طرف چاروں طرف چادر باندھ دی. اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ اتنے میں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح الامین حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور پھر ایک پور انسان کی شکل میں اس کے پاس پہنچے. جب حضرت مریم تنہائی میں جو ہے حضرت مریم کے سامنے ایک انسان آ گیا تو اس وقت حضرت مریم گھبرا گئی. بہت پاکیزہ تھی نا، حضرت جبرائیل امین تھے، وہ فرشتے تھے، انسان نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی فرشتوں کے اندر انسانوں کی طرح حاجتیں نہیں ہوتی نا، خواہشیں نہیں ہوتی ہے، وہ نور کے بنے ہوتے ہیں. تو وہ آج کے وقت کو کوئی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی آج کے وقت کی وہ حضرت مریم. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ وہ ایک نامحرم کو تنہائی میں دیکھ کر گھبرا گئی. وہ اللہ پاک کی نیک بندی تھی نا، تو ان کے چہرے کے اوپر ایسی گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے کہ حضرت مریم فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا، یعنی میں تجھ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں، تجھ سے میری کہ اللہ مجھے تجھ سے بچائے. ان کے چہرے سے تو تقویٰ ظاہر ہو رہا تھا. کتابوں میں آتا ہے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بی بی مریم گھبرا گئی ہے. وہ جبرائیل امین تھے نا، تو انہوں نے فوراً اللہ کا پیغام انہیں سنایا. انما انا رسول ربک، یعنی میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں تاکہ تجھے پاک صاف بیٹا دوں، ستھرا بیٹا. تو جب انہوں نے اس بات کو سنا حضرت مریم علیہ السلام نے، تو ان کی پریشانی کم ہونے کی بجائے الٹا بڑھ گئی. گھبرا گئی نا کہ مجھے بیٹا. وہ سوچنے لگی پہلے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی جو سامنے مجھے دکھ رہا ہے، فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے. تو وہ گھبرا گئی کہ اللہ میں تو پناہ مانگ رہی تھی اسی سے، اور اب انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ وہ اور پریشان ہونے لگے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انی یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشرن، کہ مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. ولم اکو بغین، اور نہ میں نے کوئی برا کام کیا ہے، یعنی کسی کوئی غلط حرکت میں نے کی نہیں ہے. حضرت مریم جانتی تھی نا کہ بیٹا ہونے کے دو سبب ہی ہوتے، یا تو نکاح کے ذریعے یا تو گناہ کے ذریعے، ہے نا، انسان کو اولاد ہو. تو ان کی زندگی میں دونوں کام نہیں ہوئے تھے، نہ ان کا نکاح ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا، کیونکہ بہت پاکیزہ خاتون تھی. اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ جب سبب موجود ہی نہیں ہے تو بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ہاں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال کذالک، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہے، نہ تیرا نکاح ہوا، نہ تو نے کوئی گناہ کیا ہے، جیسے تو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہے. ہاں، تو کذالک جو ہے، تو اللہ نے جو کہا نا جس طرح تو کہہ رہی واقعی تو ایسی پاکیزہ ہے. قرآن کہتا ہے قال کذالک. تو مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں لفظ کے ساتھ جو ہے کذالک لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر مہر لگا دی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایسی بیٹی عطا فرمائے حضرت مریم جیسی، ہے نا. مریم کا مطلب ہی پاکیزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ واقعی میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ساری امت کی بیٹیوں کو پاکیزہ بنائے، ہے نا. تو جس کی پاک دامنی پر ایسی مہر لگی ہو، مہر لگانے والا اللہ خود ہے کہ ہاں کذالک، جیسا تو کہتی تو ویسی ہی ہے پاکیزہ. ہاں، آگے کیا فرماتے ہیں اللہ جانتے ہو؟ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ میرے لیے آسان ہے. حضرت مریم ڈر گئی نا، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ میرا نکاح ہوا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لیے آسان ہے. ہاں، تو مریم یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا ہے. سمجھ رہے؟ کسی بابا نے نہیں دینا ہے، یہ اللہ دینا چاہ رہے ہیں تجھے، اس لیے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مریم علیہ السلام کو اپنے اندر حمل کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے.
اسی وقت سے حضرت جبرائیل امین نے کیا کیا، ایک ان کی جو کیا کہتے ہیں آستین ہے اس میں پھونک ماری، تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے حمل کے آثار محسوس ہونے لگے. تو اس وقت حضرت مریم پریشان ہو گئی، وہ کھجور کے ایک درخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی. جبرائیل امین تو چلے گئے مگر حضرت مریم اب غمزدہ ہو گئی، پریشان ہونے لگی. زندگی کا پس منظر سامنے ہے نا ان کے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی یا اللہ میں تو آپ کی عبادت کرتے ہوئے عمر میں نے گزاری ہے نا، اور میں عبادت ہی کرتی ہوں، اعتکاف میں رہتی ہوں، میں نے اپنی عمر اعتکاف میں گزار دی ہے اتنی سالوں، لوگوں میں میری نیکی اور تقوی کے چرچے ہیں، مگر آج میں اس حال میں بیٹھی ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے تو میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گی. لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تو بہت پاکیزہ تھی، بیٹا کہاں سے آیا؟ ہاں، میری ساری عبادتوں کے اوپر پانی پھر جائے گا. اللہ وہ گھبرا گئی، لوگوں میں بدنامی ہوگی، میری زندگی کیسے گزرے گی، یہ معاملہ کیسے پیش آیا، میں مطلب وہ اتنی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا ساتھیوں. لیکن حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کے ساتھ ایسے بیٹھی ہیں نا جیسے کوئی ہارا ہوا جرنیل ہوا کرتا ہے نا، کوئی ہارا ہوا سپاہی، سپہ سالار ہار کے تھک کے بیٹھ جائے ایسے. اس وقت وہ اتنی گھبرا گئی تھی نا حضرت مریم کہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. سمجھ رہے کیا کہنے لگی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں تو اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی. وہ ایسے کہنے لگی. قرآن کہتا ہے تو کیا سمجھ میں آیا؟ جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں نا انہیں اپنی بدنامی اور بے عزتی سے ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ پر انگلی نہ اٹھائے. وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں ساتھیوں، وہ مر جانے کو پسند کرتی ہے مگر کوئی ایسا کام نہیں کرتی. جب بی بی مریم نے یہ بات کہی نا تو کیا ہوا؟ فنا دایاہا من تحتہا، ان کو پھر نیچے سے ایک آواز آئی. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جبرائیل امین نے دوبارہ ان سے بات کی تھی، اور بعض نے کہا اللہ رب العزت کا کلام تھا. بہرحال کیا فرمایا؟ لا تحزنی، مریم تو پریشان مت ہو، یہ رب کی باتیں ہیں. جب اس نے تجھے یہ اپنی پریشانی دی ہے نا، یہ پریشانی، تو اللہ تعالیٰ تیری پریشانی کا پاسبانی بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا، تجھے اس پریشانی سے نکالے گا بھی. تو فرمایا کہ جو تمہیں اپنے قریب درخت نظر آ رہا ہے نا، اس پر ہم نے کھجوریں لگائی ہیں، تم کھجور کے اس درخت کو ہلانا، تمہیں اوپر تر کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی، تم اس کو کھا لینا. اور تمہارے نیچے پانی جاری کر دیا اللہ نے، یعنی تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر درخت سے کھجوریں گریں گی، تم وہ کھجوریں کھایا کرو. نیچے پانی میں نے جاری کر دیا، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، تم وہ پانی پی لیا کرنا. اس کے بعد تمہارے یہاں جو بچے کی ولادت ہوگی نا تو اس بچے کی جبین پر، اس کی جو پیشانی ہے، نبوت کے نور کی کرنیں پھوٹیں گی، تو تم اس بچے کی جبین کو، اس کی پیشانی کو بوسہ لینا. سمجھ رہے؟ اس سے تمہارے دل کو تسلی ہوگی، تمہارے دل کی جو گھبراہٹ اور بے چینی نا جو تم ابھی محسوس کر رہی ہو وہ ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہونے والے وقت کا نبی ہوگا، ہے نا. تو مریم علیہ السلام جو ہے، اگر وہ کہنے لگی، مطلب وہ پریشان ہو گئی کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیا معاملہ بنا تو کیا ہوگا. تو کہا اگر لوگ تجھ سے پوچھیں گے نا تو پھر تو کیا کہنا؟ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. اس وقت کی قوم میں، ہمارے ہاں تو روزہ رکھتے تو بات کر سکتے ہیں نا، پہلے کی قوم میں روزہ ہوتا تھا تو زبان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، روزہ ہوتا تھا تو اشارے سے بات کرتے تھے. سمجھ رہے؟ آج تو ہمیں بات کیے بغیر رہا نہیں جاتا نا، لیکن اس وقت کی قوم میں روزہ دار انسان صرف اشارے سے بات کرتا تھا. تو انہوں نے کہا اگر کوئی تجھ سے پوچھے گا تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزہ ہوں. ہاں، سمجھ رہے؟ کیونکہ اس وقت کی شریعت میں بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا. تو امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے نا، ہمارے لیے بولنے کی اجازت دی ہے. تو جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آتی ہیں، ہے نا، جب بچے کی پیدائش ہو گئی، بچے کو لے کر آئی، تو بچے کو جب سینے سے لگا کر قوم والوں کے پاس آئی اپنے گود میں لے کے، تو سب حیران ہو گئے اور سب کہنے لگے اے مریم تو یہ کیا غضب کی چیز لے کر آ گئی؟ ہاں، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ ایسا برا نہ تھا، نہ تیری ماں ایسی بری تھی، تو یہ برائی کیسے کر کے آ گئی؟ لوگ نہیں کہتے تیرے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کر دیا؟
تو کیا معلوم ہوا، عورت سے جب کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے نا تو اس کی ماں باپ اور بھائیوں پر بات آتی ہے، سمجھ رہے، ان کے محرم مردوں پر بات آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک عورت کی حیا اور شرم پورے خاندان والوں کے لیے اہمیت کا حامل ہوتی ہے، سمجھ رہے۔ جب قوم نے تانوں کے نشتر چلائے نا حضرت مریم پر اور تانے دینا شروع کیے تو اس وقت حضرت مریم کا دل غمزدہ ہو گیا کہ لوگ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مریم بہت پریشان ہوئی اور اس بچی کی طرف پھر اشارہ کیا۔ اللہ نے کہا تھا نا بچے کی طرف اشارہ کر دینا، کہنا یہ چاہتی تھی کہ تم میرا سر مت کھاؤ، مجھے کچھ مت کہو، پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو یہ کیسے پیدا ہوا۔ تو قوم نے بچے کی طرف دیکھا نا تو بچہ بولنے لگا گود میں۔ قرآن کہتا ہے بچہ گود میں بول پڑا، گود میں پڑا۔ جو چھوٹا بچہ تھا کیسے بول سکتا ہے بتاؤ؟ لوگ کہنے لگے یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن وہ گود میں پڑا بچہ بول پڑا۔ اللہ رب العزت نے اپنی ایک پاک دامن بندی کے لیے اپنے نظام کو بدل دیا، سمجھ رہے، اللہ نے نظام بھی بدل دیا۔ کیا فرمایا؟ میرے پیارے عیسیٰ، ہاں بچے اس عمر میں بولا نہیں کرتے نا ساتھیوں، مگر آج تیری ماں پر بہتان لگایا جا رہا ہے۔ میں اپنے نظام کو بدلوں گا، میرا جو رول ریگولیشن ہے نا، جو میں نے دنیا کا قانون بنایا ہے، میں اس قانون کو بدلوں گا کہ بچہ نہیں بول سکتا، دودھ پیتا بچہ، پیدا ہوا بچہ، لیکن تو بولے گا۔ ہاں اب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی کہ اب تجھے بولنا ہوگا، اپنی ماں کی برت کی گواہی تجھے دینی ہوگی، تجھے کہنا ہوگا کہ ماں مریم پاک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، کیا کہتے جانتے ہو؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی ماں کی گود میں۔ اور کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اپنی پیاری بندی کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو کیسی گواہی دی؟ تو پتہ چلا کہ جو پاک دامن اور پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کی پاکیزگی کو اللہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ لوگ کتنا بھی الزام لگائیں، بظاہر لوگ الزام لگاتے، دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ کبھی بھی کسی کی بھی بہو بیٹی پر ہم ہوتا ہے نا بات کرتے، تم نے دیکھا نہیں اس کو، فلاں کو دیکھا؟ اور اگر کسی نے ہمارے سامنے کسی کے بارے میں بات کیا تو ہم اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں کہ اس کی بیٹی تو باہر جاتی ہے، دوستوں لڑکوں میں گھومتی ہے اور یہ کرتی ہے، اس کی بہو تو فلاں سے دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی، نہ یہ نہ وہ، اور ہم پھر اس کے چرچے کر رہے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہے وہ کیا بات تھی، ان کا کیا معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے گھر میں کسی کی بھی بہو بیٹی کے بارے میں اگر پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا قانون بڑا سخت ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کی حیا، عفت، پاک دامنی کے بارے میں باتیں بنائی ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے آگے پھر اللہ کا انصاف چلتا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ رب العزت پھر اس کی حیا اور پاک دامنی کو ظاہر کرتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے اس کے پیٹھ پیچھے بات کی تھی پھر ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہوؤں کو، ان کو وہ خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ یاد رکھیں حیا اور پاک دامنی جو ہے یہ بہت بڑی اور بلند چیز ہے۔ حضرت مریم اتنی پاکیزہ اور باحیا تھی کہ اللہ نے اپنے نظام قانون کو بدلا ان کے لیے۔ ہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے، اور ان کی فوج کیسی تھی کہ عریاں عورتیں جب سامنے آئی تو فوراً قرآن کی آیت پڑھی تو لوگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا۔ تو وہ کیا پاکیزگی تھی، وہ کیا حیا تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اور ان کے صحابہ کے اندر، ان کی فوج کے اندر، ہاں کہ جو ان کے ساتھی تھے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، اور نگاہیں ایسی نیچے کی پوری جنگ میں، اب عورتیں نہیں ہیں سامنے لیکن جنگ کے میدان میں ایسی نگاہیں نیچی تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان کے محلات کیسے تھے تو کہا ہم نے محلات نظر اٹھا کے دیکھے ہی نہیں، ہمیں نیچے نگاہیں کرنے کا حکم ملا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، تو ہم نے ایسی اپنی نگاہیں نیچی کی کہ ہم نے اوپر نہیں دیکھا۔ تو یہ پاک دامنی ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ کیسی پاکیزگی ہوگی کہ کیسی اپنی پاکیزگی کا خیال رکھا کہ اپنے گھر میں ہی، حالانکہ الگ سے کمرہ تھا، وہاں نہانے کے لیے بھی جا رہی ہے، تب بھی چاروں طرف سے انہوں نے پردے کو باندھ رکھا ہے کہ بالکل کسی کی نگاہ نہ پڑے، ذرا بھی بے حیائی نہ ہو، ہے نا۔ تو اب ہم دیکھیں ہمیں اپنی پاک دامنی کو، اپنی عزت، اپنی وقار کو کس طرح بلند رکھنا ہے۔ بعض لوگ مردوں سے یوٹیوب پہ، فیس بک پر ہے اور ٹویٹر پہ جو بھی ہے وہاں پر غیر مردوں سے ہائے ہیلو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، جانتے نہیں ہیں لیکن بات چیت ہو رہی ہے۔ کوئی لڑکیوں سے ہی بات کرتا ہے،
کوئی لڑکوں سے بات کر رہا ہے اور بغیر جان پہچان کے بس بات ہوتی جا رہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ جب ہم نے اللہ کے کہتے ہیں اصول کو توڑا ہے، حیا اور پاک دامنی کا خیال نہیں رکھا، تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ انسان جو ہے برائی میں ملوث ہو جاتا ہے نا، یا تو آخر کار زنا کر بیٹھتا ہے، یا پھر کسی غلط جو ہے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ہم اکثر نیوزوں میں سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ فیس بک پر بات کی اور پھر اس طرح سے ملاقات ہوئی اور اس طرح سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. بہت ساری الٹی سیدھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی. تو یہ حیا اور پاک دامنی بہت اہم ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اپنے گھروں میں کہ حیا اور پاک دامنی کے ساتھ رہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سکھائیں کہ پاک دامنی کیا چیز ہوتی ہے اور اللہ کو کتنی عزیز اور محبوب ہے. تو اگر ہم پاک دامن رہیں گے تو ہماری نسلیں پاک دامن ہوگی. اگر ایک مرد کوئی بدکاری کا کام کرتا ہے یا زنا کا کام کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کی بہو بیٹیوں کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، تو یہ اللہ کا قانون قدرت ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی یا اس کی بہن کے ساتھ اللہ وہ معاملہ کریں گے. یہ اللہ کا قدرت قانون ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح اگر ایک بری عورت ہوگی، بد کردار عورت ہوگی، تو اس کی نسلوں میں وہ بد کرداری جائے گی. سمجھ رہے؟ ایک بد کردار عورت 70 بد کردار مرد پر بھاری ہے. کتنی بڑی بات. تو عورت کی حیا اور پاک دامنی بہت اہمیت کا عامل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا بنائے. یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں. بہرحال